آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تعداد سنتوں میں سے ایک بڑی عظیم سنت نکاح ہے۔ نکاح ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ جو نسل انسانی کے اضافے کا سبب بھی ہے۔ اسلام میں نکاح کے متعدد فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ نسل انسانی کی بقا اور بڑھوتری ہے۔ اسلام میں نکاح انتہائی آسان سنت ہے، لیکن دور حاضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ ایسی ایسی بدعات، خرافات اور رسوم و رواج کو ہم نے شامل کر لیا ہے کہ نکاح مشکل اور زنا آسان ہو گیا۔ حالانکہ نکاح آسان تھا، زنا مشکل تھا۔ ہماری بدعات، خرافات، رسوم و رواج کی وجہ سے اب لوگ نکاح کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اتنا خرچہ کہاں سے کریں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگ آ کر کہتے تھے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پوچھتے تھے حاکمین کے لیے کچھ ہے، تو کہتا تھی کچھ بھی نہیں۔ یعنی حاکمین کے لیے بھی چیز کوئی پاس نہیں ہوتی تھی، اس لیے بھی آپ اس کے باوجود بھی آ کر نکاح کی خواہش ظاہر کر دیتے تھے۔ اور آج صورتحال یہ ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے ہم نے کہ لوگ نکاح کی بجائے زنا کو فروغ دیتے ہیں۔ اس میں شامل شدہ بدعات میں سے منگنی کی رسم، اس پر آنے والا خرچہ، مٹھائیاں اور کپڑے، فلاں فلاں معاملات، جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک 4-4، 5-5 سال تک عید پر، شبرات پر اور مختلف مواقعوں پر جا کر تحفے تحائف دینا اور لمبے لمبے خرچے کرنا اس پر بھی۔ جب دل طے کرنے جاتے ہیں یہ بھی ایک بدعت، اور اس پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ الگ سے۔ یہ سب فضول خرچیاں پھر جب نکاح کا، شادی کا موقع آتا ہے، اس دن پر ان ایام میں بھی مختلف قسم کی بدعات، خرافات، مائنوں بٹھا دینی، دلہن کو اور دلہے کو مہندی لگائیں، تیل لگائیں، فلاں، یہ وہ بڑے لمبے چوڑے معاملات ہم نے داخل کر دیے ہیں۔ یہ ساری بدعات، دودھ پرائی کی رسم، جوتا چھپائی کی رسم، اس پر آنے والے اخراجات، منہ مانگی قیمتیں، یہ وہ چند ایک بدعات میں نے ذکر کی ہیں، ورنہ اس سے کہیں زیادہ بدعات موجود ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرے، شادی کرے تو ساری عمر اس ایک نکاح کا خرچہ اتارتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ ایک بیٹے یا بیٹی کا نکاح کیا ہے، اس پر آنے والے اخراجات جو قرضہ اٹھا کر پورے کیے تھے وہ ساری عمر نہیں کرتے۔ باپ قبر میں چلا جاتا ہے، قرضہ ویسے کا ویسے رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ نکاح اتنا آسان تھا کہ پاس حاکمین بھی نہیں ہے لیکن نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور بیوی کو حاکمین کیا دیا؟ قرآن جتنا تجھے یاد ہے اتنا بیوی کو یاد کروا دینا، یہ تیرے نکاح کا حق ہے۔ ہماری بدعات نے، ہماری خرافات نے
یہ جو طریقے ہم نے اختیار کیے ہیں رائج کر لیے ہیں، یہ رسوم و رواج اتنا مشکل کر دیا ہے کہ نکاح کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، نبی محترم علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جتنا مرضی تم یہ دعویٰ کر لو ہم مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے رہو، جب میری سنت سے اعراض کرو گے، منہ پھیر دو گے، میری سنت تمہیں پسند نہیں آئے گی، فلیس منی، تو مجھ سے نہیں کرو۔ کہتے ہیں جی یہ سارا کچھ نہ کریں، ناک نہیں رہتی، برادری والے کیا کہیں گے؟ وہ اللہ کے بندے تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں، آپ کے طریقے کی فکر نہیں، برادری کی فکر ہے۔ یہ ناک ہے کیا ہے جو بار بار رہتی نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن کائنات کے رب کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیری ناک نہ رہی، پھر کیا کرے گا؟ برادری کے سامنے تو مشکلیں اٹھا کر، قرضے اٹھا کر تو ناک رکھ لیتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل قیامت کے دن ناک نہ رہی تو پھر کیا کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سہتن لمن غیر بعدی، دفاع ہو جاؤ، میرے دین کو میرے بعد بدل دیا تھا، پھر کیا کرو گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا شداد بن اوس ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہ رسوم و رواج اہل اسلام کے نہیں، یہ کفار کے مشرکین کے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، یہ مشرکین کے، ہندوؤں کے، مجوسیوں کے طریقے ہیں سارے۔ اللہ کا کیا حکم ہے؟ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، جو ان کے طریقے پر چلے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اسلام کا اسلام کا دعویٰ کرو، ومن یتولہم منکم، جو ان کے طریقے پر عمل کرے گا، ان کے رسوم و رواج اختیار کرے گا، ان کی سنتوں پر عمل کرے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، الظالمین، یہ ظالم ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور رسم و رواج، طریقے، عمل یہود و نصارہ اور مشرکین جیسے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف المشرکین، یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مجوسی، کوئی ہندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ کہہ دے وہ برداشت نہیں، لیکن رسم و رواج اور طریقے عمل جو ہے وہ یہود و نصارہ اور مشرکین جیسے ہی ہم نے اختیار کر لیا۔ نبی کی سنت ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کا طریقہ پسند نہیں، رسم و رواج انہی یہود و نصارہ جیسے، انہی مشرکین جیسے۔ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ کر جو نبی کے استاد ہیں انہی کی سنتوں پر، انہی کے رسم و رواجوں پر ہم چلتے ہیں، لیکن جب وہ گستاخی کریں تب ہمیں برداشت نہیں۔ گستاخی کا موقع تو ہم خود دے رہے ہیں۔ خالف الیہود والنصارہ، دوسرے مقام نے فرمایا خالف المشرکین، یہود و نصارہ کا، یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرو، میری سنت پر عمل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہم سے علاوہ کے لوگوں پر، ہماری قوم کے علاوہ قوم پر عمل کرتا ہے۔ لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا، جو اوروں کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اوروں کی مشابہت
وہ ہم میں سے نہیں ہے، نہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا نہیں سمجھنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، حکم تھا یہود و نصارہ مشرکین کی مخالفت کا، لیکن انہیں کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے، دلہن آتی ہے تو سسرال والوں کے لیے بڑے بہترین قسم کے کپڑے اور سونے کے زیورات اور دوسرے تیسرے تحائف لے کر آتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا تحفہ تھوڑا سا کم یا ہلکا آ جائے، کسی ایک کا کپڑا ہلکا آ جائے تو مختلف قسم کے تانے اور میلے، لڑائیاں اور جھگڑے، اس بیچاری کا جینا حرام۔ اللہ کے بعد پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فی سکین شاة۔ اے مسلمان عورتوں، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، اپنی کسی ہمسائے کی تحفے کو حقیر مت سمجھنا، اگرچہ وہ تحفے میں تجھے بکری کا ایک کھوری کیوں نہیں دے دیتی ہے۔ اب بکری کا کھور کس کام آئے گا؟ کیا حیثیت ہے بکری کے کھور کی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ فرمایا اگر تحفے میں وہ تمہیں بکری کا کھور دے دیتی ہے، اس بکری کے کھور کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ میری سونے کی انگوٹھی کیوں نہیں آئی؟ میرا 5 سال 10 ہزار والا جھوٹ کیوں نہیں آیا؟ اس کا جینا حرام۔ ساری زندگی اس کو تانے ملیں گے، ساری زندگی اس کو مہینے دیے جائیں گے، ساری زندگی وہ کپڑے اس کو روز وہ ہلکی چیز دکھا کر اسے اس کا جینا حرام کیا جائے گا۔ فَمَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِي سِنَا شَاةٍ، اگرچہ بکری کا کھور بھی دے دیتی ہے تجھے تو اس کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اور ایسا ہی دلہن والے بھی کرتے ہیں، لڑکی والے بھی کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی چیز ہلکی میں دے وہ بھی ایسے ہی۔ میرے بھائیوں، جب بارات جاتی ہے، پہلی بات تو یہ جو ہم براتیں لے کر جاتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف عمل ہے۔ 200 400 لوگ ملا کر میں فلاں کی برات میں گیا تھا، اسے نہ لے کر گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میری ناک نہیں رہے گی۔ اتنی براتیں بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اوپر سے جب برات لے کر جاتے ہیں، موڑ لگاتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں اوپر سے۔ یہ کتنا کبھی عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کی کوئی قدرت نہیں ہوگی۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، یہ کہتا ہے میں نے بڑی دولت لٹا دی ہے۔ اسلام کی مخالفت میں، رسم و رواج میں میں نے اپنی دولت کو خوب پانی کی طرح بہایا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ سمجھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آدم کا بیٹا اللہ کے دربار سے تب تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا۔ اگر ان 5 سوالوں کے جواب نہ آئے پھر تیری ناک کا کیا بنے گا؟ پہلا سوال، تجھے زندگی کی عمر دی تھی، بتاؤ کہاں وہ گزار کے آئے گا؟ دوسرا سوال، خصوصاً تجھے جوانی دی تھی، بتا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، کہاں بسر کی تھی جوانی؟ اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے پر، نبی کی سنت پر، یا اللہ کی مخالفت اور نبی کے ساتھ غلامیوں پر گزار کے آیا؟ تیسرا سوال، تجھے دولت دی تھی وہ کہاں سے آ سکتی تھی؟ جائز طریقہ تھا، حلال طریقہ تھا یا حرام طریقہ تھا؟ اور اس دولت کو خرچ کہاں پہ کر کے آیا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے لٹا دی، پانی کی طرح بہا دی دولت اپنی، بتا پھر کیسے بہا کے آیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آیا یا رسم و رواج پر، نبی کی مخالفت پر، اللہ کے رسول کی مخالفت پر، اللہ کی سنت کی اللہ کی مخالفت پر، قرآن کی مخالفت پر
دیکھا ہی نہیں ہے. میرے بھائیو یہ دولت کا اتنا ضیاع کائنات کے رب کو پسند نہیں ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو جتنا مرضی لیکن فضول خرچی نہیں کرنی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کائنات کے رب کو فضول خرچی پسند نہیں ہے اور فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. پیسے نہ لٹائے, کرنسی نہ مٹائی. لوگ کیا کہیں گے نہیں چودھری صاحب تھے, فلاں صاحب تھے, اب تو صاحب کی بات ہی نہیں, بات ہی باقی نہیں. اب تو ہم جیسے غریب بھی قرضہ اٹھا اٹھا کے پیسے لٹاتے ہیں. میرا ایک دوست نے بتایا کہ میرے کزن کی شادی تھی, میں 40,000 روپیہ ادھار لے کر گیا تاکہ میں اس کی برات پر لٹا سکتا. اور جب پوچھو بتاؤ بھائی کیا گھر کے معاملات پیسے پاس گزارا ہو رہا ہے, کیا کریں مجھ پر بڑے حالات ہیں. بیڑا کھڑک نہیں کیا. یہ پول وحدت تمہارے دوبارہ قیامت کے دن کائنات کے رب کے سامنے کیا جواب دینا ہے اس کا. تو یہ دولت دی تھی, وہ دولت کہاں سے آ سکتی, وہ دولت کہاں پر خرچ کی, یہ دونوں سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا تب تک کائنات کے رب کے دربار سے قدم نہیں ہلا سکے گا. پھر ہم ولیمہ کرتے ہیں, فلاں چودھری صاحب کو بھی بلا لو, فلاں کو بھی بلا لو, فلاں بڈیرا بھی جو ہے نا وہ بھی اپنی دعوت کا مطالعہ کر لو, اس کو بھی دعوت دے دو. میرا بھائی غریب ہے, اس کو نہ دعوت دینا, لوگ کیا کہیں گے اس کے کپڑے اچھے نہیں, اس کا بھائی ہے تجھے کیسے کپڑے پہن کے ہے. میرا ہمسایہ غریب ہے, اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, اس کو نہ بنانا. اللہ کے بعد پیغمبر کی حدیث سے مسلم ہے فرمایا کہ سب طعام الولیمہ, سب سے بری دعوت ولیمے کی دعوت ہے. یدعا الیہ الاغنیاء ویترک المساکین, جس میں اغنیاء کو, امراء کو, مالدار صاحبوں کو بلایا جاتا ہے, ویترک المساکین, لیکن مسکینوں کو نہیں بلایا جاتا ہے. ادھر ولیمے کی دعوت چل رہی ہے, مسکین, یتیم, بیوہ عورتیں دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر کہتی ہیں تو الٹی شاور مجھے بھی دے دو, جب یہ بات کا نکال دیتا ہے دبا ہو جاؤ یہاں سے. فرمایا کہ طعام الولیمہ تھی, یہ ولیمے کی دعوت سب سے بری دعوت ہے. یدعا, جس میں بلایا جاتا ہے الیہ الاغنیاء, غنی لوگوں کو جو پہلے کھاتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, جن کے گھر روزانہ پہلے گوشت پڑتا ہے ان کو اپنے ولیمے کی دعوت میں بلا لیتا ہے. ویترک المساکین, لیکن مسکینوں کو نہیں بلاتا جن کا حق تھا, جن کے لیے کائنات کے رب نے یہ حکم دیا تھا, ان کے لیے کچھ بھی نہیں. طعام الولیمہ تھی, یہ ولیمے کی دعوت سب سے بری دعوت ہے. اور پھر جو دعوت کھانے جاتے ہیں, پہلے تو متعدد قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں, یہ بھی ڈش, وہ بھی ڈش, فلانی ڈش, فلانی ڈش. 100 بندہ مثال کے طور پہ ولیمے پر بلایا ہے تو 500 بندے کا کھانا تیار کیا ہے, باقی جو بچے گا وہ ضائع. غریبوں کو نہیں دینا, مسکینوں کو نہیں دینا, وہ ضائع کر دینا ہے. اور جب ہم کھانے جاتے ہیں ولیمے کی دعوت, تو وہ دعوت بھی ہم زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں. بس میں نے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا ہی کھانا, اس کے بعد میں نے مر جانا ہے, اس لیے وہ 5-7 پلیٹیں بھر کے اپنے پاس رکھ لو, یہ ختم ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. بعد میں ایک پلیٹ بھی کھائی نہیں جاتی, وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. طعام الولیمہ تھی, کائنات کے رب کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ولیمے کی دعوت سب سے بری دعوت ہے. میرے بھائیوں, کھانا ضائع نہ کیا کرو. اگر کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی غریب آدمی یا کوئی بھی بلا لے تو کھانا اللہ کی قسم نہ ضائع کرو. بیچارے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ ولیمہ یا یہ کائنات کے رب نے بعض گناہوں پر سزا رکھی ہے کفارے کے طور پر, یہ اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کے, غریبوں کے لیے رکھی ہے. یہ ولیمے کی دعوت امیروں کے لیے نہیں ہے, یہ تو مسکینوں کے
تاکہ وہ بھی ان کے لیے بھی کوئی موقع مل جائے, انہیں بھی کھانے کا موقع مل جائے, وہ بھی اچھا کھانا کھا سکیں. ابھی قربانی آئی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قربانی کا گوشت اس کے گھر بیچیں گے جس نے پہلے گھر میں قربانی کی ہوئی ہے. حالانکہ یہ حق تھا غربا کا, یتیموں اور مسکینوں کا. تھوڑا سا آپ کھا لو, کچھ تھوڑا سا اپنے عزیزوں کا کو دے دو, غریبوں یتیموں میں تقسیم کرو, لیکن اس کے گھر بھیجیں گے جس کے گھر میں پہلے قربانی کی ہوتا ہے. صحرا بات میں ہے. یہ خالص ایران کے مجوسیوں کا طریقہ ہے, خود کی ایجاد کردہ بدعت ہے. صحرا بات کے سمجھتے تھے, کہتے تھے یہ پنجہ آفتاب بن گیا ہے. جب جو ہے وہ صحرا بن, آج کل ٹوپی آئی ہے, ٹوپی ہلکی پھلکی ٹوپی ہوتی ہے, یہ صحرے کی ہی جدید شکل ہے. یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے, جو آپ کے پجاری تھے ان کی بدعت ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, آپ کے طریقے کا, آپ سے محبت کا, لیکن بدعات اور خرافات ایسی جن میں خالص شرک کی آمیزش ہے. کتنا پیارا عمل تھا نکاح, لیکن شرک کی آمیزش کر دی اس نے. مجوسیوں کے طریقے آئے تاکہ یہ سلامیاں دیتے ہیں, نیوترے دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسْتَكْثِرْ, اگر کسی پر احسان کرتے ہو تو اس کا دگنا بدلہ لینے کی امید سے نہ کیا کرو. میں اس لیے دے کر آتا ہوں کل کو یہ مجھے بھی دے گا. سلامی اور نیوترا یہ کم کیا تو ناد نہیں رہے گی. لینے والا بھی کاپی لے کر بیٹھ جاتا لکھنے, فلاں نے اتنے دیے, فلاں نے اتنے دیے, کل کو میں نے واپس کرنے ہیں. وَلَا تَسْتَكْثِرْ, احسان اس لیے سے نہ کرو کہ کل کو میں نے بدلہ لینا چاہا. یہ بھی بدعت ہے, یہ بھی نبی کی سنت سے ہٹ کا عمل ہے. سلامیاں ہونے اترے, کہتے ہیں چلو جس نے نکاح کیا اس کے ساتھ اس نے خرچہ کیا, تھوڑا سا تعاون ہو جائے گا. اور تعاون کرنا ہے ان غرباء کے ساتھ کرو جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں صرف اس لیے کہ آنے والے چند مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. ان کے ساتھ تعاون کرو, ان کی بیٹی بھی نکاح جائے, ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے. جو گھنٹہ کرتا ہے پھر اگر تعاون کرنا ہی ہے تو کسی بیمار کی بیمار خوشی کرو, اس کے ساتھ جا کے تعاون کرو تاکہ وہ اپنی ادویات لا سکے. یہ ہفتے کرتے ہیں کما کے پھر اپنا جو قرضہ ہے وہ اتار سکتے ہیں. بیمار بیمار ہے, بیچارہ کما بھی نہیں سکتا, اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں. اوپر سے بیمار خوشی کرنے جانا, چائے بھی پی کے آنا, کھانا بھی کھا کے آنا, بوتل بھی پی کے آنی. چاہیے یہ تھا اس کے ساتھ تعاون کر کے آتے, اس کا مزید خرچہ کروا کے آنا تاکہ اسے پتہ چلے بیمار ہونا بھی کوئی آسان نہیں ہے. احسان اس لیے سے نہ کیا کرو کہ کل کو ہم نے واپس بھی لینے ہیں. دینے والا اس لیے سے دے رہا کہ میں نے واپس لینے ہیں, اور لینے والا اس لیے سے دے رہا کہ میں نے اس کو واپس دینے ہیں. میرے بھائیوں, مووی تصویریں اللہ کی قسم یہ ایسی کبھی کیا ایسا کبھی اور برا عمل ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے. پہلی بات تو عورتوں نے لباس ایسے پہنے ہوتے ہیں جو تنگ ہوتے ہیں. اوپر سے کیمرہ مین کی جو اوپر لائٹ ہے, اس لائٹ کی وجہ سے کیمرے میں ان کے جسم ننگے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور دیوس باپ بھائی جو سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے کروا رہے ہوتے ہیں, وہ کیمرہ مین خود عورتوں کے ہاتھ پکڑ کر جسم کے مختلف اعضاء کو ہاتھ ملانے میں کھڑا کرتا ہے. اس اینگل سے تصویر بناؤ, اس اینگل سے یہ پوز دو, ایسے کرو ویسے کرو. اللہ کی قسم دلہن جس کو اس کے دلہے نے ابھی تک نہیں دیکھا, یہ کیمرہ مین پہلے دیکھ لیتا ہے. صرف دیکھ ہی نہیں لیتا, اس کو چھو بھی لیتا ہے. غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے. کہتا نہیں ویڈیو نہ بناؤ تو بچے یہاں وہ راضی نہیں ہوتے, کیا کریں کہ بنانی پڑتی ہے. تیری غیرت کا جنازہ نکال دے, تجھے برداشت ہے. وہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے, تجھے برداشت ہے. یہ کیسی غیرت ہے تیرا داماد, اس نے تیری بیٹی کو ابھی تک نہیں دیکھا, ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا,
ویڈیو پر کبھی تصور کیا کریں یہاں بیٹھ کے پھر یہیں پر بس نہیں، جب ویڈیو بنا کر چلا جاتا ہے دکان پہ جا کے اپنے دوستوں کو بھی بنا لیتا ہے، آؤ بھائی تم بھی اپنی حوث پوری کر لو، پھر اپنے دوستوں کو بھی دکھاتا ہے یہ دیکھو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ تب تیری غیرت کہاں جاتی ہے، تب تیری ناک کہاں رہ جاتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ، کائنات کے رب کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر یا کتا ہو۔ ہم شادی کی تصویر بنا کر نکال دیتے ہیں، صرف شادی کی نہیں دوسری تصویریں بھی ہمارے گھروں میں لگی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ کیسے سکون آئے؟ رب کی رحمت کے فرشتے تو تیرے گھر میں آتے نہیں ہیں، تو سکون کیسے آئے؟ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یشبہون بخلق اللہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بنانے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں مصورون بھی آتا ہے کہ مصوروں کو، تصویریں بنانے والوں کو، بنوانے والوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ دنیا میں تو ناک رکھ لے گا، کل قیامت کے دن رب کے دربار میں جا کر کیا کرے گا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ۔